الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، دعا ہے پروردگار مومنین کا اس مقدس مقام میں چل کر عبادت شمار فرما. جو حاجات لے کے آئے ہیں خالق کل شے مالک کل شے، ذکر کے صدقے میں، وارثان ذکر کے صدقے میں پالنے والے مومنین کی تمام تر حوائج شریعہ کو پورا فرما. قریش دور میں جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات آباد ہیں، ان کے مال جان عزت آبرو کی خود حفاظت فرما. ہم سب کی مشترکہ و متفقہ دعا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پالنے والے ان مجالس اعزاز یہ خمسہ مجالس قبلہ برادر ارجمند سولت حسین صاحب کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے. اس کا ثواب جو تلاوت کی گئی، جو صلوات محمد وآل محمد پڑھی گئی، جو حدیثوں کی تلاوت کی گئی، جو ذکر اہل بیت کیا گیا، جو مصائب محمد وآل محمد بیان کیے جائیں، پالنے والے یہ سارا ثواب قبلہ صاحب کے والدین مرحومین کی روح کو ایصال فرما. حاضرین کے جتنے مرحومین مومنین و مومنات دنیا فانی سے جلد فوت ہو چکے ہیں، ان کی روحوں کو ایصال فرما. شہدائے اسلام کی روحوں کو ایصال فرما. جناب آدم سے لے کے اس وقت تک جتنے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات دار فانی سے انتقال کر چکے ہیں، ان کی روحوں کو ایصال فرما. ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ایک پلک جھپکنے کے وقت کے لیے خاندان نبوت کی شفاعت سے ان کو محروم نہ فرما. محمد وآل محمد کے صدقے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ایک مرتبہ پھر پڑھے صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پڑھنے والے مومنین رات کے اس وقت پیغمبر کے نواسی کے سب ماتم پہ بیٹھے ہیں. نبی کے اس خاندان کی بے گناہ اور بے جرم مظلومانہ شہادت کا پرسہ دینے کے لیے پیغمبر اور اہل بیت کو
یہاں پہ آئے ہیں مومنین کو اپنے دربار سے اور اپنی بارگاہ سے خالی واپس نہ لوٹا. مومنین کی تمام تر حوائج شریعہ کو پورا فرما. برادر ارجمند کے بھائی صاحب بے گناہ قید میں پالنے والے ان کی قید رہا فرما. محمد وآل محمد کے صدقے تمام بے گناہ قیدیوں کی قید رہا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد وآل محمد صلوات. موضوع سخن عصر حاضر میں امام زمان علیہ السلام کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اس اطاعت کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر اس اطاعت کے ہم کو اس مادی دنیا میں فوائد کیا ہیں، ہمارے لیے فوائد کیا ہیں. لہذا موضوع سخن اطاعت امام زمان کے تقاضے اور ان کے فوائد. انشاءاللہ میں اپنی گزارشات اسی موضوع کے تناظر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. میرا پہلا منبع جو ہے کتاب جس سے میں عرض کر رہا ہوں ابھی، وہ ایک امام شناسی کی کتاب ہے. وہاں سے کچھ ایک ہم نے خود شیعہ شناسی کی کتاب اپنے استاد ارجمند کی ترجمہ کی تھی، ڈاکٹر ابوالحسن مخزن موسوی کی. شاید آج کل آپ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ شیعہ شناسی کے حوالے سے ہمارے لیکچر دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کتاب سے بھی دیگر کتب بھی امامت کے حوالے سے جو ہیں ان سے بھی، نہج البلاغہ سے بھی، قرآن مجید سے بھی استفادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ میں یہ بحث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو امامت مکتب اہل بیت میں ایک بہت بلند مقام ہے، بہت بلند جائیگاہ ہے کہ جسے ہم بہرحال نبوت کے بعد مسند پیمبر پہ اس کا جائے قرار دیتے ہیں. وہ امام اور امام زمان ہیں. ہم امام کو پیمبر کی طرح معصوم سمجھتے ہیں، ہم امام کو پیمبر کی طرح صادق سمجھتے ہیں، امین سمجھتے ہیں، عالم شریعت سمجھتے ہیں، عارف شریعت سمجھتے ہیں، مطیع محض امر مولا یعنی خدا کا مطیع اور فرما بردار، معلم قرآن سمجھتے ہیں. اور ساری وہ خصوصیات امام میں ہیں سوائے ایک خصوصیت کے کہ نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ صاحب شریعت ہوتا ہے. امام اس شریعت کا محافظ اور امین ہوتا ہے جو نبی لے کے آتے ہیں. تو ہم شیعیان حیدر قرار کسی زمانے بھی امامت کو زمین سے یعنی نمائندہ خدا کو زمین سے جدا اور الگ نہیں سمجھتے. خود خدا بھی فرماتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس زمانے میں نے اپنا نمائندہ اپنی زمین پہ باقی نہ رکھا ہو. ہر زمانے خدا کا نمائندہ خدا کی زمین پر موجود رہتا ہے، اس لیے کہ وہ نمائندہ ہی ہے جو اس زمین پر انسان کی خلقت کے مقصد کو پورا کرتا ہے. اگر وہ نمائندہ الہی زمین پر نہ ہو تو زمین پر انسان کی خلقت کا مقصد عبث و فضول ہو جائے گا. مثلا ہم قرآن مجید سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا کا پاک کلام آپ ہی بتا کہ زمین پر خلقت بشر کا مقصد اور ہدف کیا ہے. تو قرآن فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے واسطے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میں اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ وہی عبادت ہے جو خدا کو مطلوب ہے؟ یہ وہی عبادت ہے، یہ وہی نمازیں ہیں کہ جس نماز کے شایان شان پروردگار عالم ہے؟ یہ وہی تسبیح و تحلیل ہے کہ جو واقعاً اس کی شان اور ذات کے مقام کے مطابق ہے؟ نہ بابا، ہماری نماز تو اہل بیت تو بڑی دور کی بات ہے، سلمان کی نماز کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہماری نماز، ان کے ادنا سے غلام کی نماز کے برابر بھی ہماری نماز نہیں ہو سکتی. کہ میں نے متعدد مرتبہ ان موضوعات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ ہم کس طرح نماز میں ہوتے ہیں تو دل میں خیال آ رہے ہیں، دماغ میں خیال آ رہے ہیں، سارے
بعد جو باتیں گھر میں یاد نہیں آئیں، دفتر میں یاد نہیں آئیں، جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہیں گے یہیں پہ شروع ہو جائیں گی ساری باتیں۔ ہاں، حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سا سجدہ کرنا ہے، ابھی پہلا کرنا ہے یا دوسرا، کون سی رکعت پڑھنی ہے، ابھی پہلی رکعت ہے، دوسری ہے، تیسری ہے۔ واقعاً یہ وہی عبادت ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو لائق عبادت ہے، جس عبادت کے لائق وہ ذات ہے، یہ وہی عبادت ہے؟ نہیں، ہماری عبادت در حقیقت خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ عبادت کہاں ہے؟ لیکن بہرحال وہ کریم اتنا ہے، مہربان اتنا ہے، رحیم اتنا ہے، یہ اس کی وسعت اور اس کا کرم اور اس کا لطف ہے کہ اسی بے ادبی کو بھی قبول کر لیتا ہے، اسی کو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو، ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ٹوٹے پھوٹے سجدے، ان کو قبول کر لیتا ہے۔ بہرحال کہ روایت آپ نے سنی ہوئی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا خدا سے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میرے پاس آتا تو تجھے اپنی اس بکری کا دودھ دو کے پلاتا۔ حضرت نے سن لیا کہ یہ کیا بات نزدیک ہے، فرمایا بندہ خدا کہ آپ جو ہے خدا کو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری بکریوں کے دودھ کا محتاج ہے؟ تو وہ کچھ گھبرایا کہ مجھے موسیٰ نبی جو ہیں وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، فوراً وحی ہوئی، فرمایا نا موسیٰ، وہ اپنی فکر کے مطابق مجھ سے اظہار محبت کر رہا ہے، وہ اپنی فکر کے مطابق مجھ سے اظہار، اس کو کرنے دیں، وہ جس طرح کرتا ہے اس کو کرنے دیں۔ یہ اس کی شان کریمی ہے کہ جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہماری جانب سے ہوتے ہیں اس کی پاک ذات ان کو قبول کر لیتی، یہ تو اس کا لطف ہے، ورنہ یہ وہ عبادت نہیں ہے کہ جس عبادت کے لیے خدا نے انسان کو خلق کیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ فرمایا کہ میں نے انسان کو خلق کیا ہے کہ یہ زمین پر میرا نائب ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ یہ زمین پر میرا خلیفہ ہے۔ واقعاً اہل علم یہاں پہ تشریف فرمائیں، واقعاً یہاں پہ آتا ہی وہی ہے کہ جس کا علم و دانش و وزڈم و دنائی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، عام آدمی کو اجازت ہی نہیں کہ وہ دروازہ اندر گزر آئے نا۔ اہل بیت عصمت و طہارت کی نہ خود معصوم کسی کو سمجھ، یہی وجہ ہے کہ وہ ادھر نہیں آتے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتے۔ اہل بیت ان کو سمجھ ایسا ہی ہے جیسے 5 سال کے بچے کو آپ PhD کی تھیوری سمجھانا شروع کر دیں، اس بیچارے کی سطح ہی نہیں ہے، اس کو جیسے ہی کوئی اپنا 5 سال کا بچہ ملے گا اس کے ساتھ مزہ آئے گا، نہ یہ کہ اس کو پروفیسر کے سامنے بیٹھا دیں جو PhD ڈاکٹر ہے، وہ اس کو وہاں پریشان ہو جائے گا۔ یہ لوگ بھی یہاں پہ اس لیے نہیں آ سکتے کہ یہاں پہ جو بہت بلند ہستیوں کی بات ہے وہ بعض لوگوں کے کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے توفیق ہی نہیں ہوتی بعض لوگوں کو ادھر آنے کی۔ خوب، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا نے زمین پہ انسان کو بنایا ہے اپنا خلیفہ، نائب۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ معصوم دنیا میں موجود ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے اس حکم کا زمین پر مظہر قرار پائے کہ واقعاً وہ خلیفہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا کے بھیجتے ہیں وہ زمین پر موجود ہو۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ سارے انسان زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں تو الحق والانصاف واقعاً نیتنیاہو اس قابل ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے زمین پر۔ واقعاً امریکہ کا موجودہ صدر اس قابل ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ یہ زمین پر خلیفۃ اللہ ہے؟ نہ بابا، زمین پر ایسی ایک بزرگ ہستی موجود ہونی چاہیے کہ جس کے شایان شان ہو کہ اس کو خلیفۃ اللہ کہا جا سکے۔ زمین پر شیعہ کا نقطہ نظر یہ ہے، زمین پر ایک ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو عین اسی طرح عبادت کرے جس طرح خدا لائق عبادت ہے۔ لہذا اگر وہ ذات زمین پر نہ ہو کہ جو اللہ کی اسی طرح عبادت کرے جیسے وہ لائق عبادت ہے، وہ زمین پر واقعاً خلیفۃ اللہ ہونے کا ان کو جو ہے حق حاصل ہو، اگر وہ ذات زمین پر نہ ہو، شیعہ کا کہنا یہ ہے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پھر زمین کا مقصد جو ہے، خلقت انسانیت کا مقصد جو ہے وہ فضول ہے، عبث ہے، بیکار ہے، اور جو مقصد خدا ہے اس کی تعمیل مشکل ہے، یعنی وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوتا۔ خدا نے زمین بنائی تھی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو خدا کی زمین پر خدا کی عبادت کریں، ہم تو وہ عبادت کر نہیں سکتے، کوئی اور ایسا ہے نہیں کہ جو ایسی عبادت کرے، لہٰذا
مقصد خلقت بشر فضول ہے اس وقت کہ اگر وہ ذات زمین پر موجود نہ ہو۔ شیعہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے ایک ایسی ذات زمین پر تھی کہ جو پروردگار کی اسی طرح عبادت کرے جیسے خدا لائق عبادت ہے۔ ہر زمانے ایک ایسی ذات زمین پر تھی جو واقعاً خلیفۃ اللہ کہلوانے کی حقدار تھی، اور دین مبین اسلام میں پیغمبر گرامی اسلام کے بعد ہر زمانے ایک ایسی ذات زمین پر رہی ہے کہ جن کے اوپر لیلۃ القدر کی رات ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اگر مثلا دنیا کا کوئی جس سے بھی کسی مکتب فکر کے بندے سے ہم جا کے پوچھ لیں کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس پہ جبریل نازل ہوتے ہوں؟ ہم میں کسی میں سکت اور لیاقت اور صلاحیت ہے کہ اس پہ جبریل علیہ السلام نازل ہو سکیں، دیگر ملائکہ نازل ہو سکیں؟ یہ جو سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، میں اور آپ میں تو وہ صلاحیت نہیں کہ ہمارے اوپر جناب جبریل اور ملک نازل ہوں، پھر کون ہے جس کے اوپر یہ روح اور فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں وہ امام زمان علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کے ایک اسکالر تھے، بلکہ فلسفی تھے، فلاسفر تھے، تھنکر تھے، ہانری کوربن ان کا نام تھا۔ وہ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ کے ساتھ بڑا عرصہ تک اپنے دین اور مسیح تھے، ایکچولی وہ کرسچین تھے، تو کرسچینٹی اور اسلام کے اوپر بحث کرتے رہے، آخرکار منصف مزاج تھے۔ ایک وقت آیا کہ مسلمان ہوئے تو پھر ادھر ادھر نہیں رکے، سیدھے شیعہ ہو گئے۔ جب شیعہ ہوئے تو ان سے بار انٹرویو میں پوچھا گیا کہ جناب آپ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ وہ، آخر کو یہ کیا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی زمین پر آج کے اس دور میں ایک ہی مکتب ایسا ہے جو آج بھی زمین اور آسمان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے، متصل کیے ہوئے ہے، اور وہ مکتب شیعہ ہے کہ جو کہتا ہے ہمارا امام زمان دنیا میں موجود ہے۔ اللہ ایک ہی مکتب ہے کہ جو مکتب اہل بیت ہے کہ جو زمین و آسمان کو آج بھی جوڑے ہوئے ہے۔ ورنہ ہر مکتب کسی سے بھی پوچھ لیجئے، وہ کہیں گے رسول اللہ چلے گئے اور اب جو ہے مقصد ہمارا اپنا ہے، ہم جیسے اچھا کریں گے تو اچھا کریں گے، برا کریں گے تو برا کریں گے، ہمارا کوئی ہادی یا رہبر یا کوئی بھی نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت میں یہ ہے کہ ہمارے امام زمان ہماری آواز منہ سے نکلنے کے بعد ہمارے کان بعد میں سنتے ہیں، مولا پہلے سنتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے امام، یہ میں نہیں عرض کر رہا، ہمارے مولا کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں اذا کان لک حاجۃ فحرک شفتین، جب کبھی حاجت پیش آ جائے دو ہونٹ ہلا کے آپ حاجت مولا کو پیش کرنا، آپ کے کان بعد میں سنیں گے، امام زمان پہلے سنیں۔ ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی ان سے دور نہیں ہے، جدا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ متمسک ہیں، وابستہ ہیں۔ خدا جانتا ہے مومنین، تقاضا ہے امام سے متمسک رہنے کا اور محبت اور مومن ہونے کا۔ اور مومن بھی ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ لفظ مومن فقط اور فقط شیعہ کے لیے ہے۔ لفظ مومن وہ ہے جو امیر المومنین کو ماننے والا ہے، جو امیر المومنین کا فالوور ہے وہی تو مومن ہے۔ میرے پاس یہ عبا ہے، میں عبا والا ہوں، یہ قمیض ہے، میں قمیض والا ہوں، ٹھیک ہے، جو چیز یہ موبائل ہے میں موبائل والا ہوں، جو چیز میرے پاس ہے میں اس والا ہوں، میرے پاس علی ہے میں علی والا ہوں، اور علی والے کو ہی تو مومن کہتے ہیں۔ فرمایا کہ امیر المومنین کو ماننے والا جو بلا فاصلہ بغیر کسی بیچ میں گیپ کے پیغمبر کے بعد امیر المومنین کو رسول اللہ کا وسیع، وزیر، جانشین اور معصوم عن الخطا امام مانتا ہے، منصوص من اللہ مانتا ہے، یہی تو مومن ہے۔ تو فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ ان سے تقاضا ہے کہ غفلت نہ کریں مختصر سی زندگی میں۔ یہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، ابلیس ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے زمانے کے امام غیبت میں ہیں،
شیطان ہمیں آ کے کہتا ہے کہ وہ غیبت میں ہے. فرمایا کہ وہ غیب نہیں، ہم غیب ہیں. وہ غیب نہیں ہے، ہم غیب ہیں. کیوں نہیں میں اپنا ہر کام اپنے مولا کے ساتھ اس کو منسوب کرتا. یعنی میں نے صلوات پڑھی ہے پالنے والے، اس کا ثواب میرے مولا کی خدمت میں پیش فرما دے. میں نے خیرات دی ہے، میں نے صدقہ دیا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے تلاوت کی ہے، میں نے کوئی بھی عبادت کی ہے. 24 گھنٹے ایمن کے میں نے عرض کیا پانی کا گلاس پیا ہے پالنے والے، اس کا ثواب بھی میرے مولا کی خدمت میں پہنچا. ہر وقت میں خود کو اپنے مولا کے ساتھ متمسک رکھوں، ہر وقت میں خود کو مولا کے ساتھ جوڑے رکھوں. صدقہ دیا ہے تو مولا کے نام پہ دوں، اپنے لیے نہیں. جو کوئی بھی، ویسے بھی دستور زمانہ ہے کہ اگر آپ کسی کے بیٹے کے لیے صدقہ دیتے ہیں یا کوئی بھلائی کرتے ہیں، سب سے پہلے جو آپ سے راضی ہوتی ہے وہ اس بچے کی ماں ہے. وہ اس بچے کی ماں ہے کہ جب میں مولا امام زمان کے لیے صدقہ دیتا ہوں، سب سے پہلے جو ہمیں دعا کرتی ہے وہ جناب سیدۃ النساء العالمین ہے. شہزادی کون ہے نا، اللہ ہمیں دعا کرتی ہے، فرماتی ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ دیا. میں زہرا آپ کو دعا کرتی ہوں کہ سلام اللہ علیہ کہ بی بی کی دعا مگر کوئی سوچ سکتا ہے کہ جناب سیدہ کی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہو، یا الیاذ باللہ استغفر اللہ. قبول ہے، سیدہ کی ہر دعا قبول ہے. کوئی بھی عمل کریں، ہمارے بزرگ استاد فرماتے ہیں کوئی بھی عمل کریں اس کو مولا کے ساتھ جوڑ دیں، مولا کی رضا کے لیے، مولا کی خوشنودی کے لیے، مولا کے ظہور میں تاجیل کے لیے، مولا کی صحت و سلامتی کے لیے. آپ دیکھیے گا ایک زمانہ آئے گا، یعنی بہت لمبا عرصہ نہیں، شاید 40 دنوں کے بعد وہ زمانہ آ جائے. ہم اٹھیں گے تو بھی محسوس کریں گے امام زمان کے ساتھ ہیں، جاگیں گے تو بھی محسوس کریں گے، سوئیں گے تو بھی محسوس کریں گے، چلیں گے تو بھی محسوس کریں گے. اکیلے نہیں چل رہے، زمانے کا امام ہمارے ساتھ. صلوات پڑھ لیجیے مولا کی ذات پر. امام زمان علیہ السلام کے جو زمین پر فرائض خدا کی جانب سے ہیں وہ کیا ہیں، ہمیں بارہ معرفت اس چیز کی ہونی چاہیے. اور کیا مولا کے جو فرائض ہیں، میرا ان فرائض کی مولا نے اپنا فریضہ انجام دیا، میرا اس کے بعد جو ہے مولا کے اس عمل کے انجام دینے کے بعد مولا کے لیے کیا جو ہے وہ عمل ہے، کیا میرا کام ہے، کیا میری ذمہ داری ہے، کیا میری ریسپانسبلٹی ہے. پہلا کام جو ہے مولا کا زمین پر معصومین کی روایات کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق، وہ نظام اجتماعی کی حفاظت کرنا ہے. مسلمانوں کا جو اجتماعی یعنی سوشل سسٹم ہے، سماجی نظام ہے، اس کی مولا حفاظت کرتے ہیں. پیغمبر کے بعد مولا مسند پیغمبر کے وارث ہیں، اور ہماری اجتماعی زندگی کے اندر مولا کیا کرتے ہیں، اس نظام اسلامی کی حفاظت کرتے ہیں. اب میرے لیے یہ واضح ہو گیا کہ میرے مولا کا کام اسلامی نظام کی، اسلامی اجتماعی نظام کی حفاظت کرنا ہے. مثلا اسلامی اجتماعی نظام کیا ہے؟ پہلی چیز یونٹی، ہمارا مومنین کا اکٹھا رہنا. پیغمبر نے کیسے ایک ایک بندے کو پکڑ کے دائرہ اسلام میں لے آئے اور پھر ان کو آرگنائز کیا، متحد کیا، ایک پاور جنریٹ کی. ایک پاور جب جنریٹ کی تو اس پاور کے ذریعے پیغمبر نے کیا کیا، مثلا جو ہے مکہ فتح کر لیا، مثلا جو ہے دور دور تک مسلمانوں کی فوجیں چلی گئی، مثلا اس زمانے کے بدترین دشمن جو تھے کفر و نفاق، ان کو سرنگو کیا اور اسلام کا پرچم کیا کیا، سر بلند کیا. تو پہلی چیز مثلا اس کے اندر یونٹی آ جاتی ہے. دوسری چیز جو اجتماعی نظام کو اس کی حفاظت کرنے میں آ جاتی ہے، وہ مومنین کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. کہ بہرحال انسان ہے، انسان کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا انسان کو درد و دل کے واسطے، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور یاد رکھیں مومنین، خدا جانتا ہے کہ
ہم جتنے بھی اہل بیت عصمت و طہارت کے ماننے والے ہیں، بے شک آپ سمجھے کہ ڈاکٹر کیسر آ کے ایسی باتیں کر کے جاتا ہے کہ جو مثلاً بعض دفعہ عقل قبول نہیں کرتی اور گلے سے نیچے نہیں اترتی. میں کیا کروں؟ میں نے مولا کی روایات میں دیکھا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ جتنے بھی مومنین ہیں، شیعہ ہیں، آپ کی خوشی سے ہم خوش ہوتے ہیں، آپ کی غمی سے ہم مغموم ہو جاتے ہیں. رمیلہ مولا علی علیہ السلام کے ایک شاگرد تھا، تو صحابی تھا، تو بیمار ہو گیا. تو اس نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد خدا نے تھوڑی بہت اس کو صحت دی، تو جمعے کا دن تھا. کہا میں آج جمعہ جو ہے مسجد کوفہ میں جا کے پڑھوں گا مولا کے پیچھے. جب مولا کے بارگاہ میں آیا تو وہاں پہ بیٹھا جمعہ نماز میں اس کو پھر بخار کی شدت ہو گئی. کھڑا تو نہ ہو سکا، بیٹھ گیا، لیکن جمعہ جب پڑھ لیا تو کچھ اس کو پھر افاقہ آیا. تو مولا کے ساتھ کٹھا مسجد سے نکلا تو مولا نے فرمایا رمیلہ لگتا ہے بیمار ہو. عرض کی کہ مولا ہاں بخار تھا. مولا نے فرمایا آپ بیمار تھے، یہی وجہ تھی کہ میں بھی بیمار تھا. کہا رمیلہ تمہاری خوشی سے ہم خوش ہو جاتے ہیں، تمہارے غمگین ہونے سے ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ ہم اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں. جو درخت شجرۃ طیبہ، جس شجرہ طیبہ کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، جو شجرہ طیبہ ہے وہ مصطفیٰ ہے، جو اس کی ٹہنیاں ہیں اور شاخیں ہیں وہ ہم محمد و آل محمد ہیں، جو اس کے پتے ہیں وہ آپ مومنین ہیں. ہم ایک ہی جڑ سے سیراب ہوتے ہیں کہ وہ رسول اللہ، رسول گرامی اسلام ہے. کہ فرمایا رمیلہ آپ خوش ہوتے ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، آپ غمگین ہوتے ہو تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں. لہذا اجتماعی جو معاشرتی نظام ہے اس کی حفاظت کے لیے کیا ہے؟ مومنین کے قلوب میں خوشی ڈالنا، ادخال السرور فی قلوب المومنین. مومنین کا قلوب، بعض دفعہ کہتے ہیں جی آپ کو لطیفہ سنا دیں تو مومنین خوش ہو جائیں گے. وہ لبوں پہ خوشی ہے، دل میں خوشی تب آتی ہے کہ جب ہم کچھ ایسا کریں کہ اس کو دل ہی اس کے لیے اس خوشی کا سبب بنے. تو دوسری جو اجتماعی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ جو مولا کا کام ہے یہاں پہ برپا کرنا. کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک مجلس میں کہ صادق آل محمد نے ایک شخص سے فرمایا کہ ہم اہل بیت کا احترام کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہماری غلاموں کی بھی اللہ جرت اور طاقت ہے کہ آپ اہل بیت عصمت و طہارت کا احترام نہ کریں. آپ کو چھوڑ کر ہم جائیں کہاں؟ کوئی دروازہ ہے کہ جدھر ہم جائیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ اچھا پھر یہ بتا کہ مقام جوفہ پہ آپ کھڑے تھے، وہاں سے آ رہے تھے، آپ سواری پہ تھے، ہمارا غریب مومن شیعہ وہاں پہ کھڑا تھا، میرے جد کا ماننے والا. تو آپ کے پاس جگہ بھی تھی، سواری بھی تھی، جلدی بھی نہیں تھی، آپ نے اس غریب مومن کو دھوپ میں اپنی سواری کے ساتھ اپنے ساتھ پیچھے کیوں نہیں بیٹھایا؟ آپ ہمارا احترام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس نے کہا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اس کے بعد یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت، امام کا کام زمین پر کیا ہے؟ امام کا کام ہے حفظ نظام اجتماعی مسلمانان. کہ علامہ حلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قواعد العقائد میں کہ حفظ نظام اجتماعی امام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. حفظ نظام اجتماعی امام، اب امام کی یہ ذمہ داری ہے. کیا امام کے ماننے والے، ان کے مرید کی اور فالوور کی اور شیعہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. ہم بھی نظام مولا کی روح اسی بات میں خوش ہے کہ نظام اجتماعی کی ہم حفاظت کریں. ہمارا جو شیعہ کا، مومنین کا، مسلمانوں کا ایک اسٹرکچر ہے، ایک سسٹم ہے، ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو بچائیں. جس طرح مولا چاہتے ہیں اسی طرح ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں. دوسری جو ذمہ داری بتائی گئی ہے مولا کی، یہ ہمارے امام کی ذمہ داری ہے، اور امام کی نیابت میں ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ موضوع بحث بھی یہی ہے. دوسری ذمہ داری ہے عدالت اجتماعی کا اجرا. مومنین کی ذمہ داری ہے. میرے اور آپ کے زمانے کے امام چاہتے ہیں کہ زمین پر عدل و انصاف ہو. خدا جانتا ہے کہ آج اس زمین پر عدل و انصاف کا قیام ہو جائے، آسمان اوپر سے رحمت نازل کرنے لگ جائے گا، زمین کے اندر جتنے خزانے پیر نکال دے گی. آپ یہ کیوں آسمان ہمارے لیے ہم سے قہر کر گیا، غصہ کر گیا ہے؟ کیوں رحمت الہی کا نزول؟ ہم سمجھتے ہیں رحمت الہی صرف بارش ہے، بارش ہو گئی تو رحمت الہی ہو. مگر نا، بارش فقط رحمت الہی نہیں ہے.
نہیں معلوم کہ رحمت الہی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. ممکن ہے رحمت الہی کے اندر کوئی ایسی چیز ملے کہ میں اور آپ یہاں سے بیٹھ کر عالم برزخ کے لوگوں کے حالات کو عین اسی وقت دیکھ سکیں، عین اسی وقت دیکھ سکیں. ہمارے ایک آیت اللہ تھے اصفہان میں، آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی. ایک کتاب ابھی بھی پبلش ہوئی ہے کہ کتاب کا نام ہے حکیم قشقائی. قشقائی آئی تھنک یہ جو ہمارے پاس خانہ بدوش ہوتے ہیں، جھونپڑوں میں رہنے والے، کچی آبادیوں میں ان کے گھر ہوتے ہیں باہر شہر کے، ان کو شاید فارسی زبان میں قشقائی کہتے ہیں. تو وہ جہانگیر خان، اب آیت اللہ شیعوں کے آیات عظام کا نام تو جہانگیر خان نہیں ہوتا، تو ان کا نام ہے آیت اللہ. اصفہان میں ان کی قبر ہے اور وہاں مومنین کو حاجات ملتی ہیں. آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی کا جو ہے بایوگرافی میں یہ ملتا ہے کہ یہ تقریباً نوجوانی تک سرنگی بجاتے تھے. سرنگی خراب ہو گئی تو اصفہان کے باہر کہیں رہتے تھے، کچی آبادی میں، شہر میں آئے تو آگے کسی سے کہا آگا یہاں پہ یہ سرنگی جہاں بناتے ہیں وہ کدھر ہیں؟ کہا انہوں نے کہا سرنگی بنانے والے کی دکان تو وہ ہے، لیکن جناب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے سرنگی خراب ہوتی ہے اسی طرح انسان بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کو بھی بنوانا پڑتا ہے، ٹھیک کروانا پڑتا ہے. کہا انسان کدھر ٹھیک ہوتے؟ کہا اس مدرسے میں ٹھیک ہوتے. سرنگی اس نے ادھر دے دی دکان پہ اور خود مدرسہ چلا گیا. وہاں پہ گیا تو جا کے کہا کہ آگا یہاں انسان بنائے جاتے ہیں. کہا ہاں. اور مولوی صاحب سمجھ گئے، انہوں نے کہا ہاں. کہا میں بھی بننے آیا ہوں، مجھے بھی بنا. اس نے کہا تھوڑا سا وقت لگے گا. وہاں رہے اس مقام پہ پہنچے کہ آیت اللہ بروجردی، امام خمینی، امام خامنائی، یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی کے شاگردوں میں ہیں، ان کے شاگردوں میں ہیں. تو ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ اصفہان کے کرسچین سارے اکٹھے ہو گئے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آیت اللہ جہانگیر خان، یہ جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں اور جو تمہارا نبی ہے وہ عبداللہ کا بیٹا ہے. تو مناظرہ شروع ہو گیا، بہت سمجھایا بھائی یہ ہے آدم کا باپ نہیں تھا، ان کی ماں نہیں تھی، تو پھر وہ کس کے بیٹے ہوئے؟ وہ نہیں مانے. 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا، وہ نہیں مانے. تیسرے دن آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی نے کہا آغا اگر حضرت عیسیٰ خود آ کے تمہیں کہیں کہ ہمارا مکتب، ہمارا دین اور ہمارا رستہ سچا ہے تو آپ مان جاؤ گے؟ اگر حضرت عیسیٰ خود آ کے آپ کو کہیں تو مان جاؤ گے؟ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہاں. انہوں نے کہا شاید بات کر رہے ہیں، ایسے ہی بات کر رہے ہیں. کہا ہاں ہم مان جائیں گے. آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی نے دست دعا اٹھائے. عالم مکاشفہ میں حضرت عیسیٰ آسمان سے اترے، زمین پہ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور آ کر کہا اے میری قوم کے میرے ماننے والوں، آج کے زمانے میں راہ علی اور اولاد علی آپ کا ہے. اللہم صلی علی محمد. راہ علی و اولاد علی حق ہے. ممکن ہے رحمت خدا نازل ہو تو ہم اس سطح پہ پہنچ جائیں. یعنی رحمت فقط بارش نہیں ہے، خدا جانتا ہے جس جگہ پر. وہ کسی شاعر نے کہا کہ اگر کبریا شہنشاہی کند یک تارزن کہتے ہیں سرنگی بجانے والے کو، فارسی میں کہتے ہیں تارزن. اگر کبریا شہنشاہی کند یک تارزن را خدائی کند، کہ جب آسمان سے رحمت آتی ہے بندے کے اوپر تو ایک سرنگی بجانے والا عیسیٰ کو آسمانوں سے زمین پر اتار لیتا ہے. جناب عیسیٰ کو آسمانوں سے زمین پر اتار لیتا ہے. ممکن یہ رحمت ہمیں مل جائے. ضروری چیز کیا ہے؟ ضروری چیز ہے جس جگہ پہ میں اور آپ رحمت چاہتے ہیں وہاں عدل الہی کا نفاذ ہونا چاہیے. کہ معصوم کی یہاں پہ دنیا میں امام کی پیغمبر کے بعد جو ایک دوسری مسئولیت بنتی ہے وہ عدل اجتماعی کا اجرا ہے، عدالت کا اجرا ہے. مولا بچے کو یہ فرمان یاد ہے نہج البلاغہ سے میرے مولا کا کہ حکومتیں جو ہیں وہ کفر اور شرک کے ذریعے تو چل سکتی ہیں لیکن ناانصافی اور ظلم کے ذریعے نہیں چل سکتی. یہ حکومت کی بات نہیں کہ ہم صرف جیسے یہ فرمان سنیں تو ہمارا سیدھا خیال جائے شباز شریف کی طرف اور عاصم منیر کی طرف. نہ بابا، میرے گھر کی حکومت، میرے وجود پہ حکومت،
میرے وجود پہ گھر والے بھی میری بات نہیں مانتے. یہ 6 فٹ کی باڈی تو میری اپنی ہے نا, میرے تابع. کیا میں اس کے اوپر عدالت الہی کا اجرا کرتا ہوں؟ سب سے بڑی عدالت اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو حکم خدا کا تابع بنایا جائے, اس کو حکم الہی کا تابع بنایا جائے. سب سے پہلے عادل اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لایا جائے, اس کی فرما برداری میں لائے. اگر نفس کہتا ہے کہ خدا نخواستہ الیاذ باللہ استغفر اللہ, ادھر جھوٹ بول کر مجھے کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے, تو اپنے اس نفس کو میں کنٹرول کروں گا, اس کے اوپر پاؤں رکھوں گا. میں امیر المومنین علی کا ماننے والا ہوں, تو مجھے اکسا رہا ہے کہ میں دنیا کی خاطر خدا کی لعنت خرید کر لوں. خدا کی لعنت, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. خدا کی لعنت اپنی دنیا کے لیے خرید کر نہیں خرید کروں گا. کوئی مجھے نہج البلاغہ میں ہی ہے, یہ اشتباہ نہ کرو تو آئی تھنک کہ نہج البلاغہ میں فرمایا کہ کوئی مجھے زمین و آسمان کا درمیانہ حصہ سونے چاندی ہیرے موتی لال جواہرات اور قیمتی موتیوں سے بھر کے دے دے, اور میں علی سے کہے اے علی یہ سارا مال لے لے, چیونٹی کے منہ سے چاول کا دانہ چھین لے, میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا, میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا. لہذا ہم عموماً کیا کر سمجھتے ہیں کہ عدالت مثلاً جو ہے میاں عدالت شہباز شریف کو اپلائی کرنی چاہیے. شہباز شریف کون ہوتا ہے؟ مجھے اپنے نفس کے اوپر, اپنے وجود کے اوپر, اپنے گھر کے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر, بچوں کے ساتھ عدالت یہ ہے کہ بچپن میں ہی ان کو اطاعت خدا کی طرف متوجہ کیا جائے, محبت کے ساتھ خاندان نبوت کے ساتھ متمسک کیا جائے. بچے کی تربیت ہوتی ہے جب اس طرح کی محفلوں میں اور مجالس میں آتا ہے, اپنے ہاتھ سے لنگر تقسیم کرتا ہے, اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا ہے, مومنین کے ساتھ مل کے ماتم کرتا ہے. جوتے مومنین کے, چھوٹا بچہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تو بزرگان علماء مومنین کے جوتے سیدھے کرتے تھے کہ آیات عظام جو ہیں وہ مومنین کے جوتے سیدھے کرتے تھے جو مجلس حسین میں شرکت کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں بچے کی تربیت کا سبب ہے, میری تربیت کا سبب ہے. لہٰذا معصوم کی جو دوسری ذمہ داری ہے وہ زمین پر عدالت الہی کا اجرا ہے. اور میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا, ہم فقط اپنے گھروں میں کھانا روٹی لباس اور دیگر ضروریات لانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. خدا جانتا ہے ہم اپنی گھر والوں کے دین, ان کی ریلیجیسٹی, ان کی معنویت, ان کی اسپرچویلٹی کی ذمہ دار بھی ہیں. میں مسئول ہوں کہ میرا بچہ جو ہے میرے ہاتھوں میں ہے. آج میری تربیت میں ان قریب وہ میرے سے باغی ہو جائے گا, جوان ہو جائے گا, میری بات نہیں سنے گا, ہر بات پہ اپنا فیصلہ لائے گا. جب تک میری تربیت میں ہے ضروری ہے کہ میں اس کی دینی تربیت کروں. ضروری ہے اس کے سامنے میں جہاں پہ میرا عمل دینی ہونا چاہیے وہاں پہ میرا اخلاق بھی اسلامی اور دینی ہونا چاہیے. میرے عمل اور اخلاق میں فرق نہیں ہونا چاہیے, ورنہ بچہ پھر باغی ہو جائے گا. مولا فرماتے ہیں کہ جو امام کی تیسری ذمہ داری ہے وہ امام کی جو ہے تیسری ذمہ داری امام کی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں کہ جن میں شرعی الہی حدود کا نافذ کرنا اور گناہ سے لوگوں کو روکنا. تو امام علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام مبلغ ہیں. امام علیہ السلام حدود الہی کا اجرا کرتے ہیں, لیکن شیعہ کے عقیدے کے مطابق امام کسی کے گلے میں رسی ڈال کر اس سے نماز نہیں پڑھواتا کہ چل تیرے گلے میں رسی ہے چل کے نماز پڑھنا. بابا یہ کام امام کا نہیں ہے. امام کسی کو گلے میں رسی ڈال کے مجبور کر کے اس کو دیندار نہیں بناتا. نہ, امام اس وقت ہدایت کرتا ہے مومنین کی جب مومنین امام سے ہدایت لینے آتے ہیں. کہ جناب سیدہ نے فرمایا مثل الامام مثل الکعبہ, امام کی مثال جو ہے وہ کعبہ جیسی ہے کہ جب کوئی کعبہ کے پاس جاتا ہے تو اس کو طواف نصیب ہوتا ہے, اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں. کہ فرمایا جو کوئی بھی حج کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی جیسے عاشقہ میں مادر سے باہر آیا ہے, مثلا اس کے زندگی بھر کے گناہ ختم ہو گئے. لیکن حقوق اللہ کی بات ہے. حقوق العباد تو شہید کو بھی فرمایا کہ میں نے اپنے استاد آیت اللہ تو خیر پتہ نہیں وہ نہیں کہلواتے اپنے نام کے ساتھ, لیکن ڈاکٹر رحیم پور ازغدی وہ فرما رہے تھے دانشگاہ تہران میں جمعہ ہو رہا تھا, جمعے کے خطبے سے پہلے وہ خطبہ انہوں نے فرمایا کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو کہا تھا کہ آپ چلے جاؤ, آپ کا خون ہمارے خون میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جو شب عاشور چراغ بجھانے کے بعد بھی نہیں گئے تھے. انہوں نے کہا تھا نہیں آقا ہم نے آپ ہی کے ساتھ جینا ہے, آپ ہی کے ساتھ مرنا ہے.
صبح تک یہ نہیں گئے ساری، یعنی یہ تیار تھے اپنا خون دینے کے لیے مولا کے ساتھ، لیکن جب صبح ہوئی مولا نے فرمایا تم لوگ چلے جاؤ، تم چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا آقا وجہ؟ فرمایا آپ کی گردن پہ حقوق العباد ہیں، آپ کی گردنوں پہ حقوق العباد ہیں، اور میں حسین نہیں چاہتا جس کی گردن پہ حقوق العباد ہوں اس کا خون ہمارے خون میں شامل ہو جائے، میں حسین نہیں چاہتا اس کا خون ہمارے خون میں شامل ہو جائے۔ امام لہذا زمین پر امام کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ امام زمین پر گناہ سے روکتا ہے اور زمین پر احکام الہی اور حدود الہی کا اجرا کرتا ہے، حدود، لیکن کب کرتا ہے؟ جب مومن امام کے پاس چل کر جائیں گے۔ امام کو ضرورت نہیں ہے، کبھی کعبہ ہمارے گھر چل کے آیا کہ میں آ گیا ہوں میرا طواف کر لیں، نہیں آتا۔ مومنین چل کے کعبہ، کتنا خرچہ ہوتا ہے کعبہ تک جانے کے لیے؟ مولا کعبہ کے پاس کھڑے تھے، فرمایا کعبہ تیری ایک حرمت ہے، تیری ایک حرمت ہے، مومن کی 3 حرمتیں ہیں۔ تیری حرمت یہ ہے کہ تیرا احترام کیا جائے، تیرا احترام لازمی ہے، مومن کا احترام لازمی ہے، مومن کا خون مقدس ہے، مومن کا مال مقدس ہے۔ مومن کے 3 احترام ہیں، مومن کی جان مقدس ہے، مومن کا مال مقدس ہے، مومن کا احترام لازمی ہے اور ضروری ہے۔ تو کعبہ چل کے کبھی بھی لوگوں کے گھر میں نہیں آیا کہ میرا طواف کر لیں یا اس طرح سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام کی جو اگلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال امامت بشریت کے لیے جو ہے یہ لطف الہی ہے، لطف خدا ہے، یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی فوج کا کوئی سمجھدار دانا ترین بہادر ترین شجاع ترین کمانڈر آرمی کا پیچھے کھڑا ہو، اب آپ بتائیں اس لشکر کا دل کتنا بڑا ہوگا؟ نہیں، ایسے ہی ہے جیسے کسی گھر میں ایک دانا سمجھدار بابصیرت رحیم شفیق مہربان گھر کا سربراہ موجود ہو، اس وقت اولاد پرسکون ہے، یا جب گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے اس وقت اولاد پرسکون ہے؟ کس وقت اولاد پرسکون ہے؟ یقیناً جب گھر میں کوئی سربراہ ہے اور وہ سربراہ دانا ہے اور وہ سمجھدار ہے، وہ قیس ہے، وہ شجاع ہے، وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، اس وقت اولاد پرسکون ہے، ان کو کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ گھر میں سربراہ موجود ہے، گھر کا سربراہ موجود ہے۔ آرمی کا جذبہ بلند ہے اس لیے کہ پیچھے آرمی چیف، میں یہ آرمی چیف ہے نا، ان آرمی چیف کی بات نہیں کر رہا، وہ آرمی چیف جو نمائندہ خدا ہے وہ موجود ہے، لہذا فوج کے دل بڑے ہیں۔ این اسی طرح سے مکتب اہل بیت میں یہ ہے، چونکہ ہمارے زمانے کا امام دنیا میں موجود ہے، 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے، 24 گھنٹے ہم ان کی نظروں میں ہیں، ہماری آواز ہمارے کان بعد میں سنتے ہیں، مولا پہلے سنتے ہیں۔ ایسے میں مومن زیادہ اپنے اندر کانفیڈنس محسوس کرے گا، یا جب لاوارث ہو یہ سمجھے کہ میرا کوئی بڑی وارث نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ مولا ہمارے لیے لطف الہی ہے، یہ وہ امید ہے کہ جس امید کے اوپر آدمی زندگی بسر کر سکتا ہے، یہ وہ امید ہے کہ جس امید کے سہارے دنیا کے مظالم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ان سے ٹکرایا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے زمانے کے امام جو ہیں وہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ایک لمحہ پر ہم سے جدا نہیں ہیں۔ فرمایا کہ آپ کی گلیوں میں چلتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا دنیا میں آئیں گے تو ہم کہیں گے ہم نے تو مولا کو کتنی مرتبہ دیکھا ہوا ہے، ہماری تو کتنی ملاقاتیں ہیں ان کے ساتھ۔ فرمایا گیا کہ وہ کسی مومن کی شکل میں آتے ہیں، کسی کی شکل میں آ کے آپ سے ملاقات کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ جب بھی کسی مومن کو ملے تو بے نیازانہ انداز میں نہ ملے، یعنی آپ حتیٰ کہ آپ انتہائی مصروف ہیں تب بھی مومن سے ملاقات کرتے ہوئے پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو ملے، پوری اس کی جتنی ریسپیکٹ بنتی ہے ممکن ہے اسی مومن کی شکل میں آپ کے زمانے کے امام آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ہم اپنے مولا سے ایک لمحہ جدا نہیں ہیں۔ مومن یعنی شیعہ ہر روز اپنی صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ اپنے مولا کو سلام کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے۔ ہم نہیں زیارت میں پڑھتے السلام علیکم یا مولانا یا صاحب، کیا نماز ہم انڈیویجول پڑھیں
یا ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں. ہم زیارت مولا کی پڑھتے ہیں, صبح پڑھتے ہیں, دوپہر کو پڑھتے ہیں, شام کو پڑھتے ہیں, جس وقت ہمیں موقع ملے. کون سا دن ہے کہ جو دن طلوع ہوا ہو اور ہم نے اپنے مولا کے ساتھ سلام نہ کیا ہو یا رابطہ برقرار نہ کیا ہو؟ لہذا ہم اپنے مولا کے ساتھ, مولا لطف خدا ہیں مخلوق کے اوپر, زمین کے اوپر. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, کرم نوازی ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر رحم کرتا ہے. مولا کے وجود سے جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ تو اس کے ساتھ ساتھ امام زمان علیہ السلام جو ہے وہ محافظ شریعت ہے. آپ دیکھیں کہ کس قدر پیغمبر کے بعد دین وہی تھا, شریعت وہی تھی, وہی تھی, رسول وہی تھا, کعبہ وہی تھا, قرآن وہی تھا. اس زمانے کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے زمانے میں دیکھ لیتے ہیں کتنے دروازے ہیں, کتنی دکانیں ہیں جہاں پہ شریعت سجی پڑی ہے. ہر دکاندار کہہ رہا ہے او مجھ سے شریعت لو, ہر دکاندار کہہ رہا ہے او مجھ سے دین لے جاؤ, میں تمہیں وہ کسی کا دین چمکیلا ہے, کسی کا بھڑکیلا ہے, کسی کا کچھ ہے, کسی کا کچھ ہے. یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ لانے والا ایک, دین ایک, آیا ایک ذات کی طرف سے, کتاب ایک, کعبہ ایک, قرآن ایک, آخرت ایک, جنت, قبر, قیامت, سارا. تو یہ دکانیں کیسے بن گئی ہیں؟ امام کو چھوڑنے کے نتیجے, یہ امام کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. لہذا امام محافظ شریعت ہے. جس طرح امام محافظ شریعت ہے, این اسی طرح سے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی محافظ شریعت بنیں, ہم بھی شریعت کا دفاع کریں, ہم بھی دین مبین اسلام. شریعت کا دفاع کرنا یعنی کیا؟ شریعت کا دفاع کرنا ایک یہ کہ یہی جو کام ہم کر رہے ہیں, یہی کام جو ابھی ہم کر رہے ہیں, خدا جانتا ہے کہ واللہ العلی العظیم پیغمبر کی نظر میں آپ کے اس عمل کا کیا رتبہ ہے. مسجد میں داخل ہوئے, 2 گروپ تھے, ایک نماز پڑھ رہا تھا. اب نماز فرمایا کہ کسی کی نماز قبول ہوگی تو باقی اعمال قبول ہوں گے, اگر نماز رد ہو گئی تو باقی اعمال بھی رد ہو جائیں گے. 2 گروپ تھے, ایک نماز پڑھ رہا تھا اور نمازیں پڑھ رہا تھا, اور دوسرا گروپ جو ہے بیٹھ کر افہام دین کا جو افہام ہے اور تفہیم ہے, تفہیم دین سے مبنی باتیں کر رہے تھے. حضور نے فرمایا دونوں کا کام جو ہے وہ کار خیر ہے, لیکن میں ان کے پاس جاؤں گا جو دین کی سمجھ بوجھ کی باتیں کر رہے ہیں, دین کی سمجھ بوجھ. یہاں دین نہیں بتایا جاتا تو اور کیا کیا جاتا ہے؟ یہاں شریعت نہیں بتائی جاتی, یہاں ذکر اہل بیت نہیں ہوتا, قرآن نہیں پڑھا جاتا, حدیث نہیں پڑھی. ابھی جب سے مجلس شروع کتنی احادیث ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں غیر محسوس طریقے سے پیش کی ہیں, کتنی آیات قرآنی ہیں جو پیش ہو گئی ابھی تک مومنین. تو یہ جو ہے ان میں سے ایک کام یہ ہے, دین کی حفاظت کا ایک کام یہ کہ مولا امام مظلوم کربلا نے ہمیں یہ یونیورسٹی بنا کے دی ہے کہ اس کی وجہ سے آج تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے 4000 سالہ شہنشاہی نظام کس طرح توڑا؟ فرمایا ہم نے کربلا اور عاشور سے جو درس لے کر شہنشاہی نظام توڑ دیا. ہم نے انقلاب کربلا اور عاشور سے لیا ہے. فقط کربلا اور عاشور سے انقلاب لیا نہیں, بلکہ امام خامنہئی فرماتے ہیں انقلاب کو 47 سال تک بچایا بھی کربلا اور عاشورہ نے, انقلاب کو بچایا بھی عاشورہ اور کربلا نے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ رزق لیتے ہیں. امام فرمایا کرتے تھے میں ایام فاطمیہ میں بی بی سے پورے سال کا رزق لیتا ہوں, رزق معنوی لیتا ہوں. تو جو ہے یہ ہے تو دین کی حفاظت, شریعت کی حفاظت, عدالت کی ذمہ داری, اسی طرح سے اجتماعی جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو دین مبین اسلام کے نقطہ نظر کے مطابق چلانا اور اس کو قائم رکھنا, یہ سارا کا سارا پیغمبر کے بعد امام عطا کرتا ہے. اور بہرحال جو کتاب میں آج پڑھ رہا تھا اس کے اندر ایک جگہ پہ صاحب کتاب آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امامت, مقام امامت, پیغمبر کی بات, رسول خدا کی بات نہیں کر رہا. رسول گرامی اسلام تو موجب تخلیق کائنات ہے, سید المرسلین, اور پوری کائنات ان کے وجود ان کی وجہ سے بنی. رسول اللہ کی بات باقی انبیاء کی بات ہو رہی ہے. فرمایا امامت نبوت سے بعد میں ہے, افضل, بعد سے مراد افضل ہے. کہ اس کے اوپر وہ دلیل وہ لے آ رہے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر, جب خدا نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, کہ جب جناب ابراہیم اپنے تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو خدا نے فرمایا ابراہیم میں نے اب آپ کو کیا کیا, امامت عطا کی ہے. فرمایا تو وہ نبی تھے, خلیل تھے,
اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے، سارا کچھ تھا. کون سی چیز ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے بعد مل رہی ہے؟ وہ امامت ہے. اس کا مطلب ہے امامت کچھ ایسی چیز ہے کہ جو نبوت اور خلیل اللہ ہونے اور صاحب شریعت ہونے اور اولو العزم ہونے کے بعد ملتی ہے. فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. تو امامت ایک عظیم ترین منصب ہے. بات یہیں سے چلی تھی مکتب اہل بیت میں، امامت وہ عظیم ترین منصب ہے کہ جو پروردگار عالم عطا فرماتا ہے. لیکن امامت، ہم امامت سے کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں عصر حاضر میں؟ کہ جو ہمارا بہرحال موضوع سخن ہے وہ یہی، کچھ تو میں نے عرض کیا، کچھ یہ کہ مومنین امامت سے فائدہ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں مثلا عصر حاضر. اب میں ماضی کی بہت دور کی مثالیں اس لیے نہیں دے رہا کہ جیسے میں دور کی مثالیں پیش کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو 1400 سال 1300 سال 1200 سال پہلے کی باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب، آج زمانہ بہت بدل گیا، بہت تیزی آ گئی. مجھے یہ بتائیں شہید حسن نصر اللہ کتنی جائیداد کے مالک تھے کہ آج دیکھنے کی خدا نے ان کو کس مقام پہ پہنچایا. شہید سید حسن نصر اللہ، شرق و غرب عالم میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں سید کا چرچا نہ ہو. جب کبھی عزت کا لفظ آئے گا تو شہید حسن نصر اللہ کو یاد کیا جائے گا. جب شجاعت کا لفظ آئے گا تو شہید نصر اللہ کو یاد کیا جائے گا. جب غیرت دینی اور غیرت اسلامی کا نام آئے گا تو شہید نصر اللہ کو. سید حسن نصر اللہ بھی ایک سید زادے تھے، اور میں اور آپ اور بہت سارے اور مومنین بھی دنیا میں سید زادے. کیا چیز سبب بنی؟ وہ سبزی فروش کا بیٹا اس سطح پہ پہنچ گیا، اور میں ابھی تک یہیں پہ ہوں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. جی میں یہیں پہ ہوں. تو شاعر نے کہا کہ من و لیلی ہر دو با ہم راہی منزل چدیم، لیلی بے منزل رسید و ماں ہنوز زوارے. کہ میں اور لیلا کٹھے منزل کی طرف چلے تھے، لیلا تو اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گئی، میں ابھی ٹھوکریں کھا رہا. لیلی بے منزل رسید و ماں ہنوز. کیوں ایسا؟ شہید امام خامنائی دیکھ لیجیے، دیکھ لیں پیچھے بیک گراؤنڈ ان کا. امام خامنائی کے حالات زندگی میں ہے، ایک کمرہ ہمارا گھر تھا اور ایک اس کا چھوٹا سا تہہ خانہ تھا. جب کبھی مہمان آ جاتے تھے ہمیں سارا دن تہہ خانے میں، ہمیں اور ہماری ماں کو تہہ خانے میں گزارنا پڑتا تھا. یہ پیچھے بیک گراؤنڈ مالی اعتبار سے یہ ہے. اور کس سطح پہ پہنچ گئے ہیں؟ امام امت. ہاں کیا مسلم کیا کافر، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ انسانیت کا فخر تھے. انسانیت ناز کرتی تھی کہ میرے اندر اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، اس طرح کے لوگ بھی میرے پاس موجود ہیں. انسانیت، آدمیت ان پہ فخر کرتی تھی. شہید قاسم سلیمانی کو دیکھ لیجیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت امام سے فائدہ لیا ہے. اور خدا جانتا ہے، پیغام یہ ہے مجلس کا، خدا جانتا ہے مومنین یہ دروازہ اب بھی کھلا ہے. اس ذکر کی قسم، اس منبر کی قسم، یہ دروازہ اب بھی کھلا ہے. ہمیں وہ طریقہ نہیں آ رہا، ہم خود کو اس سطح پہ پہنچا نہیں رہے، ہم پیچھے ہیں. ہمارے پاؤں میں دنیا کی زنجیریں لگی ہوئی ہیں. اس قدر ہم نے خود کو جکڑا ہوا ہے کہ کرنے تو عبادت آتے ہیں. ہمارے استاد فرماتے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عبادت سے دنیا کی بدبو آتی ہے. کرنے تو عبادت آتے ہیں لیکن پاؤں میں اتنی زنجیریں لگی ہوئی ہیں، زبان پہ خدا کی تسبیح اور تعلیل ہے اور فکر اور دل جو ہے وہ کہیں اور لگا ہوا ہے. فرمایا بعض لوگوں کی عبادت سے دنیا کی بدبو آتی ہے. بعض لوگ ذکر حسینی میں بیٹھے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں یہاں سے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، ضرور مانگنی چاہیے. بعض لوگ اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں مقصد تک پہنچنے کا. مقصد اللہ نہیں ہے، مقصد وہ نوکری ہے. اے اللہ تو مجھے نوکری تک پہنچا دے، یعنی تو میری مدد کر، میں نوکری. بنتا ہے خدا تیری نظر میں نوکری ہے میں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خالق کل شے ہے، مالک کل شے ہے. ہم نے خدا کو اس سطح پہ پہچانا ہی نہیں ہے. امام آیا ہے ہمیں یہ معرفت کروانے، یہ سمجھانے کہ اگر خداوند متعال کو پہچان کر اس کی اسی طرح اطاعت کرو گے، یہ دنیا تو کیا پوری کائنات لشکر خدا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر شے خدا کا لشکر ہے. جب میں خدا کا ہو جاؤں گا خدا یہ سارا کا سارا لشکر میری غلامی میں دے دے گا. یہ سارا کا سارا لشکر میری اطاعت اور غلامی میں دے دے گا.
تو فائدہ یہ ہے، امام کو ماننے کا فائدہ یہ ہے، شکر کریں کہ ہمارے پاس امام ہے۔ ان سے پوچھیں کہ جن کا امام کوئی نہیں ہے، ان سے پوچھیں وہ کتنے بے وارث ہیں، کتنے در بدر ہیں، کبھی اس کو پیشوا مانتے ہیں، کبھی اس سے، پھر جب اس کی باتیں سنتے ہیں اور اس کی سیرت پڑھتے ہیں تو شرم آتی ہے، پھر دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو امام مانتے ہیں، جب اس کا حسب نسب سامنے آتا ہے پھر شرماتے ہیں، پھر اس کے دروازے، یعنی بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ایسا ہادی معصوم عن الخطا پیشوا نہیں ہے کہ جس کو اپنا رہبر رہنما بنا سکے اور فخر کر سکے کہ ہمارا یہ پیشوا ہے اور ہمارا یہ رہبر ہے۔ الحمدللہ ہمارے امام تو دور، جس زمانے میں مجمع میں ماں کا نام لینا بدترین فحش اور گالی تصور کیا جاتا تھا، اسی زمانے سید الشہداء میدان کربلا پہ کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، لوگوں تمہیں پتہ نہیں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، تمہیں پتہ نہیں کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ تو یہ حسب ہے، یہ نسب ہے، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا آدمی بھی تشنا ہو، وہ اپنی قسمت کا شکوہ کرے۔ اہل بیت عصمت و طہارت جیسے امام عروۃ الوثقیٰ معصومین ہمارے پیشوا، اور پھر ہم ٹھوکریں کھائیں، ہم میں کمی ہے، ادھر کمی نہیں ہے۔ یہ ٹھوکریں ہم خود اپنے لیے خرید رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں۔ ہر کربلا میں 3 لوگ ایسے تھے جو حد درجہ پیاسے تھے، جو پورے شہدائے کربلا سے زیادہ پیاسے۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ لفظ حسین آیا نہیں، یہ آنکھوں سے پانی، شاعر نے کہا پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے، ادھر نام حسین آتا ہے، ادھر آنکھوں سے پانی چل پڑتا ہے، ادھر آنکھوں سے پانی۔ 3 لوگ تھے کربلا میں، ایک جناب زینب کبریٰ سب سے زیادہ پیاسی تھی، پچھلے کئی دنوں سے بی بی اپنا پانی بچوں کو دے دیتی تھی۔ اللہ کی عبادت کو قبول، اللہ کی عبادت، یا ثانی زہرا یا زینب کبریٰ بی بی۔ مسائل کے لیے اتنا کافی تھا جو میں نے کہہ دیا۔ مسائل کے لیے آیت اللہ سیبوے مسائل نہیں پڑھتے تھے، شاگردوں نے کہا آیت اللہ کیا مسائل پڑھنا گناہ ہے؟ کہا نہ۔ کہا آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا مولا کے ذاکر مسائل پڑھ۔ کہا آیت اللہ ہم چاہتے ہیں آپ بھی مسائل پڑھیں۔ جب بہت مجبور کیا گیا ممبر پر گئے، ایک جملہ کہا زینب اور بازار۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ ایک جملہ کہا آیت اللہ سیبوے نے، زینب اور بازار، زینب اور دربار۔ ایک جناب زینب کبریٰ حد درجہ پیاسی ہی کربلا میں، دوسرے ابو فضل العباس بہت پیاسے تھے کربلا۔ یا سکائے سکینہ یا سکائے عطاشی کربلا، نہیں معلوم کس قدر پیاسے تھے عباس۔ جس طرح جناب زینب پانی اپنا بچوں کو دے دیتی تھی، اسی طرح حضرت ابو فضل العباس بھی پانی نہیں پیتے تھے، خود پانی نہیں پیتے تھے، اپنا پانی بانٹ دیتے تھے۔ اور میں قربان جاؤں، جو سب سے زیادہ پیاسے تھے وہ خود حسین ابن علی تھے۔ وہ سب سے جو سب سے زیادہ پیاسے تھے وہ خود مولا حسین ابن علی تھے۔ ایک پیاسے تھے، پانی نہیں پچھلے کئی دنوں سے پیا تھا، دوسرا عاشور کا سارا دن جنازے بھی اٹھاتے رہے۔ اللہ کی بات آپ سے زیادہ مسائل سمجھنے والا کون ہے؟
آپ سے ساری زندگی ہو گئی مسائل سنتے سنتے، آپ سے زیادہ مسائل کو باریکی اور لطافت میں جا کر سمجھنے والا کون ہے؟ سارا دن جنازے بھی اٹھاتے رہے، کوئی آدمی پیاسا ہو اور پھر میدان سے جنازہ اٹھا کے لانا پڑے، اس کے اوپر کیا گزرتی ہے وہی سمجھ سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، خدا جانتا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا کہ کربلا کا منظر 3 گھنٹے کربلا کے منظر کے ایسے ہیں کہ جو حضرت حجت کے لیے بھی اتنے سخت ہیں کہ اس کی حد نہیں ہے۔ اور وہ 3 گھنٹے کون سے 3 گھنٹے ہیں؟ جب آخری الوداع کر کے گئے اور جب جناب زینب کبریٰ جنازہ حسین پہ اور لاشہ حسین پہ آئیں تو حسین علیہ السلام بہت پیاسے تھے۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا کہ پانی اور حسین کے درمیان لشکر حائل کر دیں، اب اس کے بعد حسین کے خیموں کے پاس پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ مقتل بتاتی ہے کہ جب پانی بند ہو گیا تو حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس، جی آقا، عباس پانی انہوں نے بند کر دیا ہے، جاؤ پانی لے کے آؤ۔ ایک روایت کے مطابق 30 سواروں کے ساتھ جناب عباس دریائے فرات کے کنارے کی طرف بڑھے۔ کنارے پر 500 سپاہیوں کو، گھوڑے سواروں کو ابن زیاد نے اور عمر ابن سعد نے وہاں پہ تعینات کیا ہوا تھا، 500 گھوڑے سپاہی۔ خدا جانتا ہے یہ عباس کی ہیبت تھی، 500 سوار ایسے آگے بھاگ گئے جیسے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ کسی اس کے آگے بھاگ جاتا ہے، جیسے گیدڑ اپنے شیر کے آگے بھاگ جاتے ہیں، اس طرح سے یہ سارے بھاگ گئے۔ دریا کا گھاٹ خالی ہوا۔ حضرت عباس نے روایت بتاتی 20 مشکیزیں پانی کے بھرے، 20 مشکیزیں پانی کے بھرے اور لے کر خیمے میں آئے۔ سب کو پتا تھا کہ جب تک جناب عباس زندہ ہیں، عباس کی شجاعت شرق و غرب میں، عرب میں اور عجب میں مانی ہوئی تھی۔ دربار یزید میں جب کربلا کا لوٹا ہوا مال پیش کیا گیا تو ایک چھڑی پیش کی گئی، ایک دستہ پیش کیا گیا کہ جو اوپر سے تیروں سے اس قدر چھلنی ہو چکا تھا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ اس کو تیر نہ لگاؤ، لیکن وہ مٹھی والی جگہ سے بالکل محفوظ تھا، ادھر کوئی تیر بھی نہیں تھا۔ یزید نے پوچھا کہ یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ علم تھا جو ابو فضل العباس کے ہاتھ میں تھا، باقی ساری علم کی لکڑی تیروں کی نوکوں سے چھلنی ہو گئی ہے، لیکن جہاں غازی کا ہاتھ تھا اس جگہ سے لکڑی آخر دم تک سالم اور ثابت تھی۔ یزید کہتا ہے میں نے سنا تھا علی کا بیٹا یہ بڑا بہادر ہے، آج پتہ چل گیا کہ واقعاً بہادر تھا۔ تو روایت بتاتی ہے شاہ صاحب نے حکم دیا میں نے شہادت کی طرف مجلس کو لے کے جانا ہے، اللہ تو آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں آج پڑھنا چاہ رہا تھا آج کے جو دن کے واقعات ہیں ان کو آپ کی خدمت میں، لیکن بارہ تو جب تک ابو فضل العباس میدان میں تھے تب تک خیموں کے اندر سادانیوں کو یہ سہارا تھا کہ ابھی ہمارا پردے بچانے والا موجود ہے۔ کربلا میں جس کے پاس جتنا زیادہ حوصلہ اور صبر تھا، کیونکہ کربلا میں مرنا اور شہید ہونا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ یعنی یہ آدمی کا دل برداشت کرتا ہے کہ علی اصغر کے گلے میں حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ تیر لگے اور بندے کا یہ سارا منظر دیکھ کے وہ صبر بھی کرے۔ کیا یہ حضرت قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے اور آدمی کا دل برداشت کر جائے؟ حضرت علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے اور دل صبر کر جائے اور برداشت؟ کربلا میں جینا مشکل تھا اور شہید ہونا آسان تھا۔ جس کے پاس جتنا حوصلہ تھا وہ اتنی دیر تک کربلا میں زندہ رہا ہے۔ آخر وہ وقت آیا جب ابو فضل العباس آئے اور آ کر کہا سیدی و مولائی لقد ذاق صدری، میرا سینہ غموں سے بھر گیا ہے آقا، اس سے زیادہ میں غم برداشت نہیں کر سکتا۔
آقا مجھے بھی موت کی اجازت دیجیے۔ تو آپ نے یہ جملہ متعدد مرتبہ سنا کہ میرے مولا نے فرمایا عباس آپ تو میرے لشکر کے علم بردار ہیں، اور آقا نے فرمایا آقا وہ لشکر کدھر ہے جس کا میں علم بردار ہوں، مجھے بھی ادھر ہی بھیج دیجیے جدھر میرا لشکر چلا گیا۔ مولا نے ایک اور پردہ ہٹایا، فرمایا عباس لشکر جدھر چلا گیا ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ کے شانوں پہ یہ علم باقی ہے نا، زینب کبریٰ کو خیمے میں اطمینان ہے۔ جب تک آپ کے کندھوں پہ یہ علم باقی ہے، بچوں کو خیمے میں اطمینان ہے، بیویوں کو خیموں میں اطمینان ہے۔ خدا جانتا ہے ذکر کی قسم، مجھے ممبر کی قسم، عباس کا زین سے گرنا تھا یا یہ گیدڑ شیر بن گئے تھے، یہ سارے کے سارے گیدڑ شیر بن گئے تھے اور شیر بن کر حسین ابن علی کے خیموں کی طرف حملہ آور ہو گئے تھے۔ جب تک عباس زندہ رہا ہے کسی کی جرت نہیں ہو پا رہی تھی کہ خیموں کی طرف بھیگی آنکھ سے دیکھ سکے۔ تو فرمایا جب تک آپ کی شانوں پہ علم باقی ہے اس وقت تک کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے خیموں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ عباس تو صبر کر رہے تھے، یا ایک مرتبہ سکینہ مشکیزہ لے کے آ گئی، آ کے کہا چچا جان سبھی تو سبھی آپ کو بھی میرے ان خشک رخساروں پہ اور خشک ہونٹوں پہ ترس نہیں آ رہا، آقا آپ کو بھی میری پیاس کا احساس نہیں ہو رہا۔ آگے بڑھے، بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا نہیں میری بیٹی میں آپ کے لیے پانی لے آتا ہوں، میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں گا۔ اب مشکیزہ لے لیا، حسین آقا کی طرف دیکھا، حسین علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اسی کو اجازت سمجھا، علم کو مشکیزے کے ساتھ باندھا۔ عزادارو روایت بتاتی ہے 4000 تیر انداز، خدا جانتا ہے 4000، میں کہتا ہوں 4000 نا 400 تیر انداز ایک ہی نشانے کو تیر مارے، 400 تیر انداز ایک ہی شخص کو تیر مارے، کیا بچ جائے گا وہاں پہ؟ لیکن علی کا شیر یہ سارے تیر برداشت کرتا ہوا دریا کے کنارے پہ پہنچا، اپنا گھوڑا پانی میں اتار۔ آپ سمجھیں گے کہ عباس نے پانی پیا ہوگا، روایت بتاتی ہے عباس جس گھوڑے پہ سوار تھے فرمایا گھوڑا ذوالجناح تو پانی پی لے، تو حیوان ہے۔ اپنی زبان بے زبانی میں کہہ رہا تھا آقا حسین کی سکینہ پیاسی ہو اور میں پانی پیوں، حسین کا اصغر پیاسا ہو اور میں پانی پیوں۔ بس عزاداران حسین سکائے سکینہ نے اپنا مشکیزہ پانی سے تر کیا، اب لے کر خیام کی طرف بڑھے۔ ابن سعد نے کہا تیر اندازو جتنے سر کٹتے ہیں کٹ جائیں، جتنی تلواریں چلتی ہیں چل جائیں، حسین کے خیمے تک پانی نہ پہنچے۔ کسی کی طاقت نہیں تھی کہ علی کے شیر سے آ کر سامنے جنگ کرے، اب چھپ کر وار کرنے کا وقت آ گیا۔ کسی ملعون نے پیچھے سے چھپ کر وار کیا، عباس کا دایاں بازو کٹا، بازو کا کٹنا تھا یا علم جھکا، علم نہیں، ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کی امید، حسین مولا کا دل ڈوبا عزادارو، لیکن علمدار نے علم کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، علم دوبارہ بلند ہو گیا۔ علم کا دوبارہ بلند ہونا تھا یا ایک مرتبہ حسین در خیمہ پہ کھڑے بھائی کا جہاد دیکھ رہے تھے، دعا بھی فرما رہے تھے، یا اچانک دوبارہ ایک ظالم نے وار کیا، عزادارو عباس کا شانہ کٹا، علم جھکنے لگا۔ عزادارو آپ علم اٹھاتے ہیں مولا کے، آؤ 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 آ کر یا عباس مولا کا علم سنبھال لو یا حسین کا دل سنبھال لو، علم جھک رہا ہے، علم زمین پہ گر رہا ہے۔ ہاتھ کا کٹنا تھا یا ظالم ایک لوہے کا گرز لے کر آگے بڑھا، آ کے کہتا ہے عباس میں سنتا تھا بڑے بہادر ہو، بڑا اپنی شجاعت پہ تمہیں ناز تھا، یہ کہنا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ملعون اس وقت آئے ہو جب میرے ہاتھ کٹ گئے ہیں، اس ملعون کو ترس نہ آیا، عزادار لوہے کا گرز میرے آقا کے سر میں مارا، وہ سر شکافتہ ہو گیا۔ ایک ملعون نے میرے آقا کی آنکھ کا نشانہ لیا، عباس کی آنکھ میں ہرمل کا تیر لگ گیا، گھوڑے سے گرتے ہوئے کہتے ہیں یا اخی
حضرت اخی، آپ نے سنا جناب ام البنین نے، بی بی ام البنین نے ہمیشہ جناب زہرا کے بچوں کی نوکری کی. ایک جگہ پہ جناب زہرا نے آ کر جناب ام البنین کا احسان اتارا ہے. یہ بدلہ اتارا کب؟ جب عباس گھوڑے سے گرنے لگے تو زہرا نے آ کر عباس کو کہا بنیا عباس، میرے بیٹے عباس. بیٹے کا کہنا تھا یا ساری زندگی غلام کہلوانے والا عباس حسین کو بھائی کہہ کر سلام کرنے لگا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقَلْبِ يَنْقَلِبُونَ. یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضیٰ، یا فاتر بحق فاطمہ الزہرا، یا مصر بحق حسن المجتبیٰ، یا قدیم اللسان بحق حسین الشہید بأرض کربلا و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. پالنے والے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین کو کہ تیری زمین پہ جہاں جہاں محمد و آل محمد کے غم کی کرتے مولا کی علم اٹھاتے ہیں، محمد و آل محمد کے ساتھ متمسک ہیں. دنیا و آخرت میں پلک جھپکنے کے وقت کے لیے ہم کو خاندان نبوت سے جدا نہ فرما، ہم کو حسین مولا سے جدا نہ فرما. روح پاک کے امام زمان کو ہم سے راضی و مشہور فرما. ہمیں اپنے مولا کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے مولا کے لیے زندگی کا ہر کام خوشنودی امام کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک پلک جھپکنے کے وقت کے لیے مولا سے ہم کو جدا نہ فرما. محمد و آل محمد کے سب کے حاضرین کا اس مقدس مقام پہ چل کر آیا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما. جتنے لمحات ہم ذکر حسین پہ بیٹھ رہے ہیں پالنے والے، ان لمحات کو کبیرہ عبادتوں میں شمار فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں بانی مجلس کے تمام تر حوائج شریعہ کو پورا فرما. مجلس کا ثواب، گریے کا ثواب، مسائل کا ثواب، فضائل کا ثواب، قرآن حدیث جو تلاوت اور سیرت بیان کی سارے کا سارا ثواب جناب آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک جتنے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات دار فانی سے انتقال کر چکے ان کی روحوں کو احسان فرما. شہداء اسلام کی روحوں کو احسان فرما. حاضرین کے جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے، ان کی روحوں کو احسان فرما. خصوصاً بالخصوص بانی مجلس جناب قبلہ سعادت حسین صاحب کے والدین مرحومین کی روح کو احسان فرما. ان کی روح کو اپنے بچوں سے راضی فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں حاضرین کی تمام تر حوائج شریعہ کو پورا فرما. رات کے اس وقت کسی سوالی کو، کسی حسینی کو، کسی شبیری کو، کسی کربلائی کو اس بارگاہ سے خالی واپس نہ لوٹا. مولا ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق سوال کیا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما. رحمت نازل فرما. محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج. محمد و آل محمد پر جو لائے کے درود و سلام ہیں اور ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد و آل محمد صلوات. اللہم